أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. وقال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأزربوا الهام تورثوا الجنان. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دیگر مصروفیات سے نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین، ہم مسلمان ہیں. اسلام پورا کا پورا جتنا بھی ہے سلامتی، امن کا گہوارہ ہے. اسلام کو آپ اگر باریکی سے پڑھیں تو اللہ تعالی کس قدر انسان پر رحم فرما ہے، کرم فرما ہے، انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر موقع اللہ تعالی کی رحمت ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتی ہے انسان کو بخشنے کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کو بخشنے کے لیے، کہ کس طرح سے یہ اسلام میں داخل ہو کر کوئی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کو جنت میں بھیج دے. کہ جتنے بھی اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، اگر ان کا نتیجہ دیکھیں، اگر ان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو یقینی طور پر یہی ملے گا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا مستحق بنا دیں گے. بارہا لا تعداد بے شمار احادیث موجود ہیں، حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی. ان میں دو حدیثوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ان تین کاموں کو کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہ جنت کا وارث بن جائے گا. وہ کام کیا ہے؟ کہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پورے انسانوں کو مخاطب فرمایا کہ تم کس کی عبادت میں لگ جاؤ؟ رحمان کی عبادت میں، اللہ کی عبادت کرنے لگو. یعنی توحید کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں.
توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ۔ کہ ہمارا عقیدہ توحید میں یہ ہو جیسے کہ ہمارے تبلیغی حضرات فرماتے رہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے ساتھ ہمارا یقین اس قدر پختہ ہو کہ ہر انسان یہ سوچے، مسلمان یہ سوچے کہ اگر زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین ایک دانہ نہ اگائے، آسمان ایک قطرہ نہ برسائے، اس پوری سچویشن کے باوجود، اس پورے حالات کے باوجود انسان کا یقین، مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مجھے پھر بھی اللہ کھلائیں گے، مجھے پھر بھی اللہ تعالی میری حاجت روائی کریں گے۔ اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے انسان کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اگر بظاہر اس کے اوپر ہم غور کریں، پڑھے کہ یہ نماز آخر پڑھی کیوں جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے، کہ ہر چیز اپنے اصولوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں۔ کوئی پوجا پاٹ کر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہاتھ باندھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے خدا کو پکار رہا ہوں، پر خدا تو ایک ہے۔ اللہ مالک جو ہے، خالق جو ہے، رزاق جو ہے، وہ کون ہے؟ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن خداؤں کو پکار رہے ہیں وہ یہ زبان سمجھتے ہیں۔ کچھ جو ہے مذاہب ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں جب تک قربانی نہ دی جائے تو تب تک اللہ کو پکارا نہیں جا سکتا، اور کچھ مذاہب ان میں قربانی کے اعتبار سے انسانوں کی قربانی کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی قربانی دے کر اپنے رب کو پکارا جاتا ہے، اور کوئی جانوروں کی قربانی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی ہمیں دعوت نہیں دی کہ تم قربانی کرو، تم خون بہاؤ، تم سجدہ ریز ہو جاؤ جو ہے بتوں کے سامنے تو تم اللہ کو پکار لوگے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے جب نماز فرض ہوئی مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز دی ہے جو ہم سب پر فرض ہو گئی ہے، تم سب پر فرض ہوگی۔ صحابہ جھوم اٹھے کہ اب ہمیں کیا مل گیا؟ مانگنے کا طریقہ مل گیا، اللہ سے مانگنے کا راستہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ آج ہم احسان چڑھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، یا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، اللہ کی بڑائی، اس میں اللہ کی بڑائی میں برتری ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو فرمایا اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، پہلا عمل بتایا۔ پھر دوسرا وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، فقراء، غرباء، مساکین، یتیم، طالب علم جو مدارس میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اصول نازل کیے ہیں، جو ہمارے لیے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، ان کو حاصل کرتے ہیں۔ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں الی کلمت اللہ لڑتے ہیں، کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، فقراء کو کھانا کھلاؤ۔ اس کا 12 مقامات پر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کیا مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے، مومنین کی جو ہے علامات بیان کی گئی کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں غربا مساکین پر۔ اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کرتے ہیں مومنین کا، تو یہاں بھی یہی فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، پورے انسانوں سے جو ہے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، فرمایا کہ تم میرے راستے میں کسی غریب کو ایک لقمہ کھلاؤ، 1 روپیہ اس کو دو، تو بڑھا کر واپسی کتنے ملے گی؟ 10 گنا بڑھا کر ملے گا واپس میں۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ امی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو ایک فقیر آ گیا، آواز دی کہ کچھ کھانے کو ملے گا، تو انار کا، غالباً انار تھا یا کچھ تھا، تو وہ انہوں نے دے دیا کہ اس کو دے دو۔ علی رضی اللہ عنہ لے کر گئے اور دے دیا۔ پھر کیا ہوا کہ دروازے کو دستک دی، کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ لمحے بعد، تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر گئے تو دیکھا کہ اناروں کی ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے اور امی فاطمہ کو پیش کیا کہ اناروں کی ٹوکری ہے، کوئی چھوڑ گیا ہے، تو دیکھا کہ 9 انار ہیں۔ امی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ واپس چھوڑ کے آؤ، یہ ہمارا حصہ نہیں، کسی اور کا حصہ۔ پھر کہ ایسے ہی ہوا دوبارہ، پھر کہا 9 ہے تو واپس چھوڑ کے آئے، پھر کہا ایک اور مرتبہ 9 ہے تو واپس چھوڑ کے۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے، ہم بھی تو حاجت مند ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے مگر۔ فرمایا کیوں، کیسے پتا تمہیں یہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں نے ابا جان سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جو ہے چیز کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ واپس کتنا بڑھا کر واپس دیتے ہیں؟ 10 گنا۔ تو یہ 9 ہے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہمیں تو 10 ملیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب میں خود کر رہا تھا، وہاں تو 10 ہی تھے۔ ایسا واقعہ۔ تو یہ واقعات ایسے واقعات ہیں کسی وجہ سے کہ ہمیں یہ حوصلہ افزائی ہو، ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک لائبریری ہے جو کئی کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہو چکا ہے، غالباً 20 کروڑ یا اس سے بھی زائد۔ اب وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، بنا کون رہا ہے؟ ایک آدمی۔ اس کے متعلق ہم بھی بڑے تجسس میں تھے کہ دیکھیں کون ہے یہ بنانے والا، تو اس کے متعلق واقعہ سننے میں آیا کہ عرصہ دراز پہلے وہ آٹو ڈرائیور تھا، آٹو چلاتا تھا، تو اس کے متعلق یہ ہوا کہ وہ آٹو چلاتا تھا تو ہر ماہ میں وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک وہ حصہ جو خود پر خرچ کرنا ہے، 300 روپیہ بنا تو 300 کتنی دن کا 300 بنا تو 3 حصے، 100 روپیہ کہا کہ رکھ دیا کہ یہ صدقہ ہے، 100 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا اور 100 روپیہ واپس جو پھر سے آٹو کے کیا کرنا پڑتا تھا، ہاں واپس اس کے لیے خرچہ۔ تو یہ معاملہ اس کا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی کہ آج اکیلا وہ آدمی اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا وہ لائبریری بنوا رہا ہے خود سے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں ایسے ایسے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، جو بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بڑی لاکھوں روپے کی شادیاں کی جائیں گی مگر غریبوں کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ غریب تو واپس ہی کچھ نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ مجھے ڈھونڈو، مجھے تلاش کرنے نکلو، تو ان لوگوں میں جاؤ جو غریب ہیں کہ میں ان کے ہاں تمہیں ملوں گا۔ کہ یہ لوگ کون ہیں؟
جن کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، جن کی وجہ سے تمہارے اوپر براہ راست عذاب نہیں آتے ایک دم سے، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تمہاری جو ہے خشکیوں میں اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اور برسات میں خشک موسم ہو جاتا ہے، طوفان آندھیاں رک جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی یہ برکات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر خرچ کیا کرو۔ تو یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل کیا؟ افشو السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر اس حدیث اور اس عمل پر ہی غور کر لیا جائے نا، پابندی کے ساتھ انسان عمل کرے جو حقیقت میں اس پر جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، تو بس پورے مسلمانوں کی اصلاح اور مدد و نصرت کے راستے یہیں سے کھل جائیں گے۔ کیا؟ افشو السلام، سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی تشریف فرما ہوئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ، اور وہ بیٹھ گئے آرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10۔ پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر تیسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ تو صحابی، تمام صحابہ جو بیٹھے تھے تعجب سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ 10 20 30 کیا ہے، آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ پہلا آیا اس کو 10 نیکیاں حاصل ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا پڑھا؟ السلام علیکم، اتنا سلام کیا، تو اس پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا تو اس نے اضافی طور پر ورحمت اللہ بڑھا دیا، تو اس کو کتنی نیکیاں؟ 20 نیکیاں۔ تیسرا آیا وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جب اس نے کہا تو کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ تو سلام کا ایک جو ہے ہمیں مثبت پہلو یہ ملتا ہے، اور دوسرا نمبر 2 کہ انسان کے دعا کے قبول ہونے کی کوئی گھڑی انسان کے لیے متعین نہیں، کب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے، اور جب ہر موقع پر انسان دوسرے کو یہ دعا دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں تم پر، کیا پتہ کب سلامتی ہو جائے، کب کسی کا بیڑا پار ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو ایک شرعی پہلو سمجھ کر دوسرے کو سلام کیا کرو، یہ شریعت کا، اسلام کا ایک اصول اور ضابطہ سمجھ کر دوسرے کو سلام کرو، رواج کے طور پر سلام مت کرو، اور سلام ہر ایک کو کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، بس یہ پتا ہو کہ یہ مسلمان ہوگا۔ آج ہم سلام تو دور کی بات ہے، گڈ مارننگ، ہائے، ہیلو سے کام چل جاتا ہے، اور پھر سلام کر بھی لیا تو کیسے شارٹ کٹ، سلام علیکم، ایسے بالکل الٹا پلٹا، حالانکہ پہلے وہ پوسٹر آتے تھے، ابھی ہم مدرسے میں نہیں گئے تھے، ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا، جب ہمیں اس عربی کے اندر کوئی بھی نالج نہیں تھی، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا السلام علیکم کے کیا معنی ہیں، السلام علیکم کے کیا معنی ہیں، السلام علیکم کے کیا معنی ہیں، پورے، اور پورے کے پورے معنی برعکس ہوتے تھے، تم پر بربادی ہو، تم جہنم میں جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اور اصل یہ عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی زبان میں نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی زبان تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عربی زبان اور عربی بولنے والوں سے محبت رکھو، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ میری زبان ہے، اور یہ جنتیوں کی بھی یہی زبان ہوگی۔ اور یہ عربی کے اندر ایک زبر اور زیر کا فرق کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ آپ کو ایک مثال کے طور پر بیان کروں کہ قرآن پاک میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، زبر کا زیر کا پیش کچھ بھی لگا دیتا ہے تو بالکل کفر میں چلا جاتا ہے۔
اگر اس کے اوپر غور فکر نہیں کیا تو بالکل کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے انعمت علیہ، انعمت علیہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہ۔ انعمت زبر اس کے معنی ہوتے ہیں انعمت کہ تم پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور پھر انعمتو کے معنی کیا بن جاتے ہیں کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے، کہ ایک آدمی غیر توجہ سے پڑھتا ہے، بغیر توجہ کے پڑھتا ہے تو وہ خدا خود بن جاتا ہے معنوی طور پر۔ تو پھر سلام کو سیکھنا پڑے گا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو فرمایا کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ اور اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان سلام بھی کس کو کرے گا، جس کو جانتا پہچانتا ہو، دوسرے کے شر کی وجہ سے، شر سے بچنے کے لیے دوسرے کو سلام کرے گا۔ کیا کسی نے پوچھا جی ابھی تو حال ہی میں آپ اس کے بارے میں بہت باتیں کر رہے تھے، یہ ایسا ہے ویسے ہے، ابھی آیا تو یہ سلام کیا آپ نے اچھے سے، تو دفعہ کر رہا سلام نہ کر سکتا جان نہ چھوڑ سکتا، ضد کر کے یہ ہے وہ ہے فلان ہے، تو اس کے شر کی وجہ سے، شر سے بچنے کے لیے سلام کرے گا، باقی کوئی اس کی نیت خالص نہیں ہوگی۔ ہم جب سلام کریں تو کم سے کم ہماری نیتیں کیا ہو، خالص ہو کے میں سلام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی کہ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، نمبر 2 شعار اسلام ہے، مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے۔ نمبر 3 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پورا کرنے پر 3 نیکیاں، جو ثواب حاصل مل رہا ہے اس کا دل میں کیا ہو، یقین ہو کہ یہ ثواب ملے گا۔ اور پھر چوتھی نیت کیا کرے کہ میں دوسرے کو دعا کے طور پر یہ سلام کر رہا ہوں، اس کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام کرے۔ فرمایا کہ وہ آدمی کبھی متکبر نہیں ہو سکتا جو سلام میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنے کا مطلب انتظار نہ کرے کہ یہ آدمی پہلے سلام کرے گا مجھے پھر سلام کروں گا، نہیں۔ اور پھر سلام کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر تم پہل کر لو کہ تم سلام کرو کسی کو تو اگلے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، جواب دے، اس پر لازم ہو جاتا ہے وہ سلام کا کیا دے، جواب دے۔ اور پھر اگر اس نے سبقت کر لی، یعنی وہ تمہیں سلام کر لیا اس نے، تو تم ادھر سے اس کو جواب دو بس۔ ہاں اضافی طور پر احترام ادب کے طور پر اگر اس نے سلام کر دیا، آپ بھی چاہتے ہو کہ میں بھی سلام کروں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی سلام کر سکتے ہیں، مگر اس کا جواب انتظار۔ ہاں پھر کیا فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، اور جی ٹھیک ہو، خیر ہے، اور کیسے ہو، پھر قریب آئے السلام علیکم، پھر جلدی نہیں، پہلے سلام کرو پھر اس کے بعد بات کرو۔ یہ 3 عمل بیان کیے، فرمایا کہ یہ 3 جو عمل کر لے اس کو کیا ہوگا، تدخل الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ پہلا کیا بتایا، حدیث میں کیا ذکر ہوا، عبد الرحمن، اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریب فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی اپنے مال میں سے ان کا حصہ ضرور رکھو۔ سیونگ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی بدل ملتا ہے سیونگ کا، اور نہ آخرت میں، برباد۔ اور بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں، باپ بہت سارا پیسہ چھوڑ کے گیا، اس کی وجہ سے بیٹوں کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا، ایک دوسرے کو قتل کر لیا۔ پھر تیسرا کیا بتایا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کیا ہوگا، تدخل الجنت بالسلام۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں
اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.